بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے آج کے اسٹریم میں آپ تمام زائرین کا استقبال ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کوئی مہمان خصوصی نہیں آنے والے ہیں۔ آج آپ کو میزبان عمومی سے ہی کام چلانا ہوگا، اور کوشش کروں گا میں کہ آج کا جو ٹاپک ہے تقوی، اس کی تعریف، اس کے فضائل اور دنیاوی و اخروی فوائد، انشاءاللہ اس پر ہم لوگ بسیط گفتگو فرمائیں گے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ پریزنٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ رمضان کا بہت ہی خصوصی تعلق ہے تقوی کے ساتھ، اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو چھوڑا نہیں جا سکتا اور جس کے فائدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو ٹچ کرتی ہے اور ہر پہلو کے اندر شامل ہے۔ اسی لیے تقوی کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ التقوی ملاک الحسنات۔ ہاں، غالباً ہم جمعے کے ہر خطبے میں اس بات کو سنتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ ملاک ہے، یعنی گویا کہ ایک طرح سے ملاک کہتے ہیں گارے کو، یعنی جو دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا کام کرتا ہے۔ گویا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جو ہے ہر نیکی کو جوڑتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں تقوی کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں آج کی اسٹریم سے فائدہ بھی ہو، اور ہم اپنی زندگی میں جو کہ تقوی حاصل کر تو رہے ہیں اسے محسوس بھی کریں۔ اور چونکہ فضائل ایک ایسی چیز ہیں کہ جس کو سننے کے بعد انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک نیکی کی طرف لپکنے کی ایک چاہت پیدا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے ساتھ بنے رہیں، ہم لوگ ساتھ ساتھ میں ہی سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزوں کو انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ پہلے میں اپنی اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس پریزنٹیشن کو دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی۔ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے آج کی یہ اسٹریم ہے تقوی، تعریف، فضائل اور دنیا و آخرت کے فائدے۔ سب سے پہلے ہم تقوی کی تعریف سے شروعات کرتے ہیں، کیونکہ تقوی ظاہر ہے جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے کیسے اور اس کو محسوس کیسے کریں گے۔ تو تقوی کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے، اللہ والوں نے، صحابہ نے جو ہے اس کی تعریفات کی ہیں۔ ہم ایک ایک کو ترجمہ تو نہ کرتے ہوئے بلکہ ایک مختصر سا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: التقوی هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کے پہاڑ تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے جو ہے وہ بڑے ہی فصیح اور بلیغ انداز میں تقوی کی تعریف کی ہے کہ تقوی دراصل خدائے جلیل سے ڈرنے کا نام ہے، قرآن کریم یعنی تنزیل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نام ہے، اور تھوڑی چیز پر قناعت، جو بھی زندگی میں اللہ کی طرف سے میسر ہو جائے اس پر قناعت کرنا اور ناشکری نہ کرنا، اس کا نام ہے۔ اور کوچ کے دن، یعنی جس دن ہمارا گویا کہ ٹکٹ کنفرم ہوگا اس دنیا سے آخرت میں جانے کا، تو آخرت کی تیاری کا نام یہ تقوی ہے۔ اور دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مفسر قرآن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ علم کی اور فہم کی اور تقوی کی دعائیں دی اور تفقہ فی الدین کی دعائیں دی۔ وہ فرماتے ہیں: التقوی ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر۔ اللہ کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے،
اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ دیکھیے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جب بھی جو ہے وہ ہمارا نفس گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، گویا کہ اللہ کی یاد آتی ہے اور یہ یاد ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ تقوی ہمارے اندر ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہم سب جانتے ہیں خلفۂ راشدین میں جو 4 خلفۂ راشدین ہیں ان کے علاوہ انہی کا نام آتا ہے۔ آ، بہت ہی مختصر سے مدت ان کی خلافت کی رہی، لیکن اللہ نے ان سے جو ہے بڑا کام لیا اور بڑا امن و امان کا ماحول رہا، اور انہوں نے زندگی میں تقوی کو برت کر دکھایا۔ فرماتے ہیں کہ التقوی ترک ما حرم اللہ و اداء ما افترض اللہ۔ تقوی ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، اور ان چیزوں کو ادا کرنے کا نام ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا اور فرض کیا۔ تو بہت ہی آسان سی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ علامہ کفوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جو اسے آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہو، اور وہ سب سے بڑا نقصان شرک ہے جو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ لہذا شرک سے خاص طور پر آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور یہی جو ہے وہ تقوی کا مفہوم ہے علامہ کفوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے۔ اور دیکھتے ہیں، یہ چوتھی تعریف تھی، پانچویں تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یہ لغوی ہیں، یعنی لنگوسٹک ہیں یہ، اور لغت میں یہ ان کا بولنا، ان کا اوپینین یہ دلیل مانا جاتا ہے کہ امام راغب نے کہا ہے تو پھر اس لفظ کا یہی مطلب ہے۔ تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ تقوی کی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لغت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی خوفناک چیز سے آدمی بچائے، یعنی بچانے کے عمل کو تقوی کہتے ہیں، اسٹیئنگ اوے فرام سم تھنگ، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، اپنے آپ کو خوفناک چیزوں سے بچانا، یہ اس کا لنگوسٹک میننگ ہے، یہ اس کا لغوی مطلب ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی جو ہے وہ تقوی اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تقوی کا تو وہ ڈر سے کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نافرمانی مت کرو۔ تو یہ ہے تقوی۔ فرماتے ہیں لیکن شریعت کی اصطلاح میں تقوی جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ مقرر ہو چکا ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھے، اور یہ مقام ممنوعات یعنی حرام چیزوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام یعنی یہ پوزیشن انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ تقوی کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور تقوی میں ترقی کرتا رہتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تجتنب معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی روشنی ہدایت پر چلتے ہوئے اس امید پر اس کی اطاعت کرو کہ اللہ ثواب دے گا، اور اللہ کی دی ہوئی روشنی پر چلتے ہوئے اس ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ اللہ عذاب دے گا۔ تو دیکھیے اس میں بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ڈر کو سامنے رکھیں گے اور اس امید سے اللہ کی اطاعت کریں گے کہ اللہ ثواب دیں گے، اور اس امید سے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے، ہمیں عذاب سے بچائے گا اور ہماری حفاظت کرے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، نہایت ہی مشہور اور ایک جامع تعریف، ان تمام تعریفات کے پیش نظر ایک مختصر سی تعریف یہ کی جاتی ہے تقوی کی، اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفتقدک حیث طلبک، کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جس سے اس نے تمہیں روکا ہے، جہاں روکا ہے وہاں نہیں جانا ہے، جس کام سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، وہاں حاضری نہیں لگانی ہے، اور تمہیں وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں اس نے تمہیں طلب کیا ہے، یعنی جہاں بھی بلایا ہے، جس جگہ بھی ہمیں یاد کیا ہے، جہاں پہنچنے کے لیے کہا ہے، وہاں ہماری حاضری لگے اور ہم لبیک کہیں اور آگے بڑھیں۔ تو ان اے نٹ شیل اگر ہم سمجھنا چاہیں تو تقوی کا تعلق زیادہ گناہوں سے بچنے سے ہی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور ہم سب لوگوں نے فضائل اعمال میں متعدد مرتبہ یہ سنا ہے کہ تقوی کے بارے میں پوچھا گیا غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی ایسا ہے کہ گویا کہ تم ایک
جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی پر جو ہے وہ راستے میں تمہارے رکھی اور تمہیں گزرنا ہو تو تم کیسے بچو گے، کیسے جاؤ گے؟ تو جواب دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہ کانٹے میں الجھ نہ جائے اور نقصان نہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو وہاں سے گزاریں گے، وہاں سے لے جائیں گے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، تقویٰ۔ تو یہ تھی مختصر سی تعریف۔ اب تقوی کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر تھوڑا سا ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تقوی یہ رہتا کہاں ہے، تقوی کی جگہ کیا ہے، اور تقوی جو ہے ہمارے بدن کے کس حصے سے سب سے زیادہ تعلق ہے، وہ اس کی بنیاد کہاں ہے، اس کی جڑ کہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک واقعہ ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہنا، اور دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ جو ہے وہ تو دل میں رہتا ہے، یعنی تقوی کا تعلق تمہارے دل سے ہے۔ کسی عمل سے تم کوئی کام کر رہے ہو تو تمہاری اس میں نیت کیا ہے، اللہ سے بچنے ہی کی نیت ہے یا کوئی اور نیت ہے، تو وہ نیت ڈیفائن کرتی ہے تمہارے عمل کو۔ تو یہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں رہنے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی عمل کر رہے ہوں اور لوگوں کو، کسی اور کو یہ لگے کہ آپ دکھا رہے ہوں، جیسے آج کل کے ہمارے نوجوان بچے ہیں، تو خاص طور پر 9ویں 10ویں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بڑے کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب وہ نیکی کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو دوسرے بچے ان کو بلی کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بہت اچھا بن رہا ہے نا، بہت زیادہ آسمان پہ جا رہا ہے، اور یہ سن کر انہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں یہ، اور وہ خود اپنے عمل کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے ہم پر کیا کامنٹ کرتے ہیں، دوسرے ہمیں ہمارے عمل سے کیسے جج کرتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے خود کیا نیت کرتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو تقوی سے کتنا قریب کرتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ آئیے تقوی کی کچھ فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ وصیت ہے، وصیت جو ہے وہ بہت ہی تاکید کے ساتھ اگر کوئی حکم دیا جائے یا گویا کہ مخلصانہ مشورہ دیا جائے تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو دیکھیے یہ تقوی کا حکم جو ہے اور یہ تقوی کا عمل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ہم ہی کو نہیں دیا، امت محمدیہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ نے یہ حکم تمام امتوں کو دیا، تمام کتاب والی امتوں کو دیا۔ اور نیچے دیکھیے کچھ آیتیں قرآن کریم کی میں نے آپ حضرات کے لیے نکالی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی پیٹرن میں، ایک ہی لہجے میں کئی انبیاء کے واقعات کو اور ان کے کوٹ کو نقل کرتے ہیں قرآن میں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، وان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون، کہ حضرت نوح نے، حضرت ہود نے، حضرت لوط نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ کہا الا تتقون، کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو تمام انبیاء نے اس اہم عمل کی، اس صفت کی وصیت اور تاکید اپنی قوموں کو کی ہے، اور وہی کنٹینیو ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسے اللہ نے انوینٹ ہمارے لیے نہیں کیا، بلکہ پہلی نبیوں کی تمام امتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کے اندر شامل کیا، اور انہیں بھی تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنے بھیجے ہوئے نبیوں کے ذریعے تاکید کروائی۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی وصیت ہمارے لیے بھی ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، اور تمام امتوں کے لیے۔ دوسری فضیلت، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، تقوی کا تعلق اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہے۔ کیا ہوا تھا جب تحویل قبلہ ہوا، یعنی مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور قبلہ بیت المقدس ہی تھا، خانہ کعبہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کی دلی چاہت تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیریٹ کرتے ہیں قرآن میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور یہ امید لگاتے ہیں محمد آپ کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ دوبارہ مکہ ہو جاتا۔
تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بہرحال پھر وہ حکم آیا اللہ کا اور قبلہ بدل کر دوبارہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ تو اب یہودیوں کو ایک بات کرنے کا، گوسپ کرنے کا موقع ملا، اور وہ بار بار جو ہے نا، مطلب اس بات کو اتنا انہوں نے نیوز چینلز پہ چلایا، اتنا ڈسکشن کیا کہ ختم ہی نہیں کر رہے تھے اسے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ان کو قرآن میں، اور یہ بہت لمبی آیت آئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی مطلب اسی بات میں لگے رہو، مت رہو بلکہ آگے بڑھو۔ ولیکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان تو لاؤ، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ایمان نہیں لاتے۔ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور پھر اپنی محبت، مال کی محبت کے باوجود مال کو رشتہ داروں میں، یتیموں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور مانگنے والوں کو دو۔ یہ ہے اصل نیکی۔ غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے یا جب بھی کوئی تکلیف آئے، تنگی آئے، تو صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ایسے لوگ جو ان کاموں کو کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو دیکھیے، تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تمام صفات ہوتی ہیں، اور یہ تمام اسلام کے اور دین کے جو شعبے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ ان کو زندہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور تقوی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے، اور کنیکشن ہے اس کا، یعنی تمام نیکیوں کے اندر جو ہے وہ تقوی جو ہے گویا کہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تقوی کی اہمیت ہے بہت زبردست۔ تیسرا جو ہے دیکھتے ہیں ہم کہ تقوی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، لیکن تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم اپنے اپیرنس پہ ناز نہ کریں، ہم اپنے اپیرنس پر اترائیں نہ، اور اس پر بہت خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے بس اپنے ظاہر کو تو اچھا بنا لیا اور اب باطن کو اچھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنائیں، اور تقوی کا لباس جو کہ نظر نہیں آئے گا، جو ایک انویزیبل انٹرنل لباس ہے نا، جس کا تعلق روحانیت سے ہے، جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اس لباس کو بھی تو اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے تو ہم نے بہت اچھے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں اور ڈریسنگ بھی ہماری بہت اچھی ہے، لیکن پھر ہم اندر سے گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ جو اللہ کی نعمت لباس کے ذریعے، لباس کی صورت میں اللہ نے ہمیں دی ہے، گویا کہ ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں کہ ظاہری لباس تو بڑا اچھا ہے لیکن لباس التقوی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو تقوی کا لباس یہ گویا کہ بہت ہی باطنی عیوب کو چھپانے کے لیے، اور گویا کہ اس کے لیے اصل لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تو ظاہری لباس بھی ضروری ہے اور باطنی لباس بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور باطنی لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور سنیے، تقوی بہترین ذات راہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے موقع پر ایک انسٹرکشنل آیات سلسلے وار قرآن میں بیان فرمائے کہ حج کے لیے جانا ہو تو ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اس کے بعد بیچ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب سفر پر جاؤ حج کے لیے تو اپنے لیے جو ہے وہ زیادہ سفر بھی لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد محتاجگی ہو جائے اور کسی اور سے مانگنا بھی پڑ جائے، یہ نہ ہو، بلکہ جتنی وسعت ہو سکے اپنے ساتھ میں زیادہ سفر لے جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی کا زاد راہ ضرور لے جانا، وہ نہیں چھوڑنا۔ تو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو توشہ ہے، بہترین جو سفر کا ساتھی ہے وہ تقوی ہے۔ تو گویا کہ حضر میں، سفر میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو تقوی پر چلانا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، گناہوں سے بچنا، سفر میں نمازوں کی پابندی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے متقی ہونے کا ثبوت ہوتی ہیں، اور ہمیں گویا کہ تقوی کے انہی ادائیگیوں کے ذریعے ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے، ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ تو حج جیسے اہم سفر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کو ساتھ میں لے جانے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ،
بہت محبت کرتے تھے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پیار کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آئی لو یو ان کو کہا کرتے تھے، انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے بڑا پیار ہے۔ ان سے جو ہے جب ان کو گورنر بنا کر بھیجنے لگے غالباً، تو یہ فرمایا، انہوں نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فائنل آورس ہیں، میں جا رہا ہوں، اب کچھ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ تو دیکھیے یہ جو تقوی ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی دنیا میں اپلیکیبل ہے، اسی دنیا میں چلے گا، نہ 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 نہ، بلکہ یہ تقوی جو ہے وہ اسپیس میں بھی چلے گا، یہ تقوی ملٹی ورس میں بھی چلے گا، یہ تقوی کسی بھی ڈائمنشن میں اب چلے جائیں، آپ کے لیے تقوی پر عمل کرنا ویلڈ اور ضروری ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ ماں جو ہے نا، اس کو شریعت کے اصطلاح میں عام کا لفظ کہتے ہیں، یعنی ایک جنرک ورڈ ہے ماں، اور یہ حیثما کا مطلب جہاں بھی ہو، جس ٹائم میں بھی ہو، جس ڈائمنشن میں ہو، جس حالت میں ہو، جس وقت بھی ہو، آپ جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تقوی اختیار کرنے میں کبھی کبھی بھول چوک ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، فوراً کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کرو تاکہ وہ گناہ کا اثر مٹ جائے، اور خالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ دونوں چیزیں جو بعد کی ہیں یہ تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہ تقوی کا ایکسٹینشن ہے گویا کہ یہ، کہ تقوی اختیار کر رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ اب گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا ہے، فوراً توبہ کرنا ہے اور کوئی نیکی کرنی ہے، تاکہ جو نام اعمال میں گناہ چلا گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر کوئی نیکی آ جائے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی نماز ہی پڑھتا رہوں اور انفرادی اعمال ہی کے ذریعے تقوی اختیار کروں، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا خالق الناس بخلق حسن، تم جو ہے وہ ایک پبلک ڈومین میں جا رہے ہو، گویا کہ تم حکمران بن کر جا رہے ہو، تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی تقوی کی ہی غمازی کرتا ہے، اس یہ تقوی کا ریفلیکشن ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اپنے ایک چہیتے صحابی کی سے ہے تقوی کے بارے میں۔ تو یہ تھی تقوی کے فضائل۔ اب ہم جو ہے کچھ متقین کے کچھ صفات آ، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں تقوی پر ہوں یا نہیں ہوں، کیسے میں محسوس کروں، کیا صفات ہیں جو میرے اندر ہونے چاہیے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگے گا کہ ہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ اب میرے اندر تقوی ہے۔ میں کیسے سمجھوں اس بات کو؟ تو اب دیکھیے متقین کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، غیب پر کامل ایمان، غیب پر کامل ایمان جن لوگوں کا ہوگا وہی لوگ متقی ہوں گے، وہ تقوی والے ہوں گے۔ کیسے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو وہ تقوی والے کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا کوالٹیز ہیں؟ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو انسین پر بلیو کرتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کے ہونے کے، اللہ کے وجود پر مکمل ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ ایک اکیلا تنہا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ پھر اس کے بعد کیا صفات ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ہمارا اللہ پر مکمل ایمان ہے، اور الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے اللہ پر، اور پھر اس کے بعد ہم نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نوافل صدقات بھی کرتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اندر تقوی ہے، ہم تقوی پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور سنیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو وحی آئی ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے، گویا کہ ہم تقوی ہمارے اندر ہے۔
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم آخرت پر پکا اور مکمل یقین رکھتے ہیں، پکا اور مکمل یقین۔ یہ آیات ہیں قرآن کی، اور میں نے یہاں جو ہے وہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ریفرنس بھی دے دیا ہے، مزید تفصیل آپ اس کی جو ہے وہ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ بس آج تو ہم لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ مختصر سے جو ہے پوائنٹرز پر ہی بات کریں گے، کیونکہ کافی لمبی سلائیڈ بھی ہے اور ہمیں تمام چیزوں کو کور کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ایک مکمل مفہوم ہمارے اندر تقوی کا ما لہو ما علیہ، یعنی کمپلیٹ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے۔ تو وحی اور آخرت پر بھی ایمان کامل یہ تقوی کی علامت ہے، یہ متقین کی صفات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، عفو اور درگزر، غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، خاص طور پر ہمارے ماتحتوں سے۔ ہم معاف کس کو کرتے ہیں؟ معاف تو ہم اسی کو کر سکتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہو۔ ہم اسے کیسے معاف کریں گے؟ جس کے ماتحت ہم ہیں، ہے نا، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہماری قدرت ہے، ہمارا جو اقتدار ہے، اور جو گویا کہ ہماری ہمارا گویا کہ پریکٹس، ہماری پریکٹس ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو دبا سکتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہمارے اندر کام کرتے ہیں، ان کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں، اور ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو اب کیا کریں؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی معاف کر دو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اگر ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ہمارے اندر معاف کرنے کی صفت ہے، تو الحمدللہ تقوی کی ایک اور علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، توبہ میں جلدی۔ دیکھیے، گناہ ہم سب سے ہوں گے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی اولاد جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ غلطی پر ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے، دماغ میں کچھ جو ہے وہ گناہ کرنے کی طرف جو ہے وہ رغبت پیدا ہوتی ہے، کوئی ٹیمپٹیشن ہوتا ہے، تو جب خیال کوئی آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس گناہ سے بچ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ جو خیال توبہ کا آیا تھا، گویا کہ اس سے وہ بیک کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لوٹا لیتے ہیں وہاں سے، اور گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ صدق اور سچائی، اگر ہم سچے ہیں، سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، سچائی ہمارے اندر جو ہے وہ گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے، تو بھی ہمارے اندر تقوی کی علامت پائی جاتی ہے، وہ ہمارے اندر تقوی کی، متقین کی ایک صفات ہے۔ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سچی بات لے کر آئیں اور خود بھی اسے سچ مانیں، وہی ہیں جو متقی ہیں۔ تو سچائی، ہم تک سچائی آئے اور ہم آگے سچائی کو پاس کریں۔ ہم تک اگر سچائی نہ آئے تو وہ رک جائے، وہ آگے نہ جائے، بلکہ وہ جھوٹ بن کر فارورڈ نہ ہو۔ آج کل اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سے بھی، حالانکہ یہ آیت دوسرے کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن ہم اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی میسج ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کا 3 لائن پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت شاندار میسج ہے، اور سارے گروپس میں فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس میسج میں کیا پتا کیا ایسی بات ہو، اگر وہ دینی میسج ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کن لوگوں کا چلایا ہوا ہے، ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ تو اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے کہ ہم صدق کو، سچائی کو چھانتے ہیں، اسے جو ہے وہ اندر سے تہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر گویا کہ تقوی کی ایک صفت ہمارے اندر موجود ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، شاعر کے معنی وہ علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں، اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہیں، اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ تو شاعر کی جو تعظیم ہوتی ہے، دل سے رسپیکٹ ہوتی ہے، اگر یہ ہمارے اندر ہے اور الحمدللہ ہے، تو گویا کہ ہمارے اندر تقوی کی ایک صفت موجود ہے۔ ایک صفت اور ہے جو تھوڑی مشکل ہے، یہ بھی تقوی والوں کی صفات ہے، ہر حال میں عدل اور انصاف کرنا۔
کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، چاہے میرا فائدہ ہو یا نقصان ہو، چاہے میرے خاندان کی عزت ملیا میٹ کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں کیا کروں گا؟ عدل اور انصاف کا فیصلہ کروں گا اور اسی پر چلوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کرو، نا انصافی کرو۔ اللہ تعدلو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو دیکھیے، دوسروں کی ٹھسن میں، دوسروں کی غلطیوں میں، دوسروں کی ناانصافی ہمارے لیے ناانصافی کرنے کا جواز اور جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتا۔ ہمیں تو ہر حال میں انصاف کرنا ہے، چاہے سامنے والا ناانصافی کرے اور کتنا ہی حد سے تجاوز کرے، ہم انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے بچوں پر بم برسائے جائیں گے لیکن ہم کسی کے بچوں پر بم نہیں برسائیں گے، یہ ہے انصاف، اور یہی انصاف آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ماشاءاللہ۔ تو یہ اسلام کا ایک ایسا پیغام ہے جو دنیا میں کسی اور مذہب نے نہیں دیا، نہ ہی دے سکتا ہے، کہ کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ ضروری ہے، اور یہ صرف اور صرف اسلام کا ہی پیغام ہے۔ دوسرے ساری دنیا کا پیغام یہی ہے کہ جو ناانصافی کرے وہ تم بھی ناانصافی کرو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے نہیں، اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے تم انصاف کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے، اور یہ تمہارے تقوی کی نشانی ہے، یہ تقوی کی صفت ہے۔ تو دیکھیے، یہ ایک ایسا انوکھا پیغام ہے جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کا پریکٹس، اس کا عملی نمونہ بھی اسلام ہی والوں کے پاس ہے، اور آج بھی یہ عملی نمونہ فلسطین میں جو ہے وہ عملی جامہ پہنائے ہوئے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی قیدی آئے، ان کے پاس بھی خواتین آئیں، لیکن انہوں نے خواتین پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو مارا نہیں، بلکہ اپنے قیدیوں کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا، اور اس کی گواہی خود ان قیدیوں نے دی، ان خواتین نے دی جب قید سے نکل کر گئیں۔ گویا کہ اسلام کے انصاف کو مکمل طور پر ساری دنیا میں پیش کر دیا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چرچا نہیں ملی، بہرحال یہ تھا تقوی۔ تو تقوی کی ایک صفت متقین کی یہ بھی ہے کہ ہر حال میں عدل اور انصاف ہو۔ آگے چلتے ہیں، صالحین کی رفاقت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ رہنے کا دل چاہنا، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا، اگر یہ ہمارے اندر ہے تو گویا کہ ہم بھی متقیوں کی ایک صفات کے حامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو گویا کہ تقوی کا ایک جو ہے پرتو یہ بھی ہے کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، عام طور پر صادقین کا ترجمہ جو ہے وہ، اس کا مفہوم جو ہے وہ نیک لوگ بتایا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ نیک ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو تمام اعمال میں مشترک ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے سچائی کی صفت، کہ وہ اپنے اعمال میں، اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں، اپنی باتوں میں، اپنے جو ہے وہ برتاؤ میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں وہ سچے ہوتے ہیں، اور سچ کو بنیاد بنا کر ہی وہ ہر فیصلے کرتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کونوا مع الصادقین، تو اس کی تشریح میں اللہ والے علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ رہو، اور یہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کا شوق اور یہ تمنا اگر ہمارے دل میں ہے تو گویا کہ تقوی کی ایک جھلک، ایک صفت ہمارے اندر موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، اوصاف متقین، قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بہت لمبی آیت ہے جس کو ہم لوگ بہت جو ہے وہ جلدی جلدی اس کو کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ریس لگاؤ، بھاگو، دوڑو۔ کہاں بھاگیں، کہاں دوڑیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، ایک دوسرے کو پچھاڑو۔ اور کہاں دوڑ لگاؤ؟ جنت کی طرف بھاگو۔ اور کون سی جنت؟ وہ جنت جس کی چوڑائی، جو اتنی بڑی ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ مثال دراصل اس لیے دی گئی کہ زمین اور آسمان سے بڑی کوئی اور چیز کی مثال ہمارے لیے دی جانا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مثال دے دی، اعدت للمتقین۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے نا، یہ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سلسلے وار اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کی صفات بیان کرتے ہیں۔
دیکھیے اور سنیے اور سمجھیے اور اپنے اندر ہم سب لوگ اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، مال کی بڑی محبت ہوتی ہے ہمارے اندر۔ ہر انسان فتنۃ امت المال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی طرف بہت رغبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو سرا اور ذرا، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، خرچ کرتے ہیں کانسٹنٹلی، پائیداری کے ساتھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تنگی ہو گئی تو بھائی رک گئے، نہیں 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 نہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مزاج ہی خرچ کرنا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو برتتے نہیں ہیں، اسے نکال نہیں دیتے ہیں، بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نیکی کے کام ہے اور اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے اور تقوی والوں کی صفات، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان سے کچھ گناہ ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، یا یہ اپنی جان پر ظلم کر لیں۔ ظلموا انفسهم کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر لے۔ دیکھو جب گناہ کر رہا ہوتا ہے نا انسان، تو جب گناہ شروع کرتا ہے تو ایک 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 نہ ایک تھاٹ اس کے ذہن میں آتا ہے، ایک سوچ آتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن چونکہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، اس لذت سے مغلوب ہو کر انسان اس گناہ کو کر دیتا ہے، یہی ظلم ہے۔ اسی کو ظلم کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں میں، چونکہ اللہ نے یہ بدن بنایا تھا اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اور ہم اس بدن کو اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ ذکر اللہ، تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں جب ان سے گناہ ہوتا ہے یا یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تقوی والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر بالآخر وہ اپنی اس گناہ سے کی جو جو گناہ ان سے ہو گیا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہم سے گناہ ہو گیا۔ یہ تقوی والوں کی صفات ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے، ہو گیا، کیا کریں، موقع ہی نہیں مل رہا ہے توبہ کرنے کا۔ ارے جب یہ کہہ رہے ہوں اسی وقت بھی تو توبہ کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں، گناہ تقوی جب انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے، تو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، پریشان کیوں ہوتے ہو میرے بندو، میں تو بیٹھا ہی ہوں گناہ معاف کرنے کے لیے، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، معافی مانگو تو صحیح، اللہ معاف کریں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ تقوی والوں کی ایک خاص صفت ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے بے چینی ہوتی ہے دل میں، اور وہ یہ نہیں کہ آج بھی کیا، پھر کل کر رہے ہیں، پھر پرسوں کر، روزانہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی پھر سوچتا ہے لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ گناہوں پر اصرار ہے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ تو تقوی والوں کی صفت یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور گناہ پر ڈٹتے نہیں ہیں، ڈھیٹ نہیں بن جاتے، بلکہ پشیمان اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں متقین کے مختلف صفات تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے تھے۔ اب آئیے ہم جو ہے وہ سرسری طور پر دنیا کے کچھ فائدے جو تقوی سے متعلق ہیں، اور پھر آخرت کے کچھ فائدے، اور پھر تقوی کے بارے میں کچھ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس اسٹریم کو ختم کریں گے۔ دنیا میں بہت سارے فائدے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ قرآن میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے اس اسٹریم کا جو مرجع رکھیں، جو ریفرنس پوائنٹ رکھیں، وہ زیادہ زیادہ قرآن ہو اور صحیح ترین احادیث ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں تمام آیات جو ہے وہ قرآن سے ہی لی گئی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں انسان کا روزی کا ہوتا ہے، جو اس کا جو ہے وہ یعنی ورلڈی افیئر، دنیاوی معاملات سے جو تعلق جس کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہاری پریشانیوں سے تمہیں نکالوں گا، تمہیں ایسکیپ پلان تمہارے پاس ہمیشہ میری طرف سے ریڈی ہے۔ تمہیں لگے گا تم پھنس گئے ہو، لیکن اگر تم متقی ہو تو تم پھنسو گے نہیں، تمہیں اللہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ اللہ پیدا کریں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ مکمل آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بھروسہ کرو، اللہ کام بنا دیں گے، لیکن کام بنانے کی نوعیت اور تدبیر یہ اللہ کی ہی ہوگی۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تو بڑا متقی تھا، تقوی والا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا ایسا ایسا ہوگا، اور اب یہ میرا کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیا تقوی؟ نہ نہ نہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں بہت سمجھدار ہیں، اللہ حکیم ہے۔ کام بنانے کی نوعیت، اللہ اپنا کام پورا کریں گے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا انداز اپنے علم کے مطابق مقرر کر رکھا ہے، اسی اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو تقوی پر عمل کرے گا، پریشانیوں سے اسے چھٹکارا ملے گا، اور روزی کا مسئلہ اللہ اس کا حل فرمائیں گے۔ اور سنیے، دشمنوں کی چالوں میں اللہ دشمنوں کو ناکام کر دیں گے اگر ہم تقوی پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، تم جب خوش ہوتے ہو تو تمہارے دشمن ناخوش ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب تم جو ہے وہ پریشان ہوتے ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنو، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ تو تمہیں پریشان کرنے کے لیے اپنے صبح و شام اور تمام صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو۔ صبر کرو، یعنی صبر کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ نیکیوں پر جم جاؤ ہر حال میں، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو بھی برداشت کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکرے مت بنو۔ تو صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، جم جاؤ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، کیا وعدہ ہے اللہ کا، آل انکلوسیو وعدہ ہے، تمام چیزوں کو اللہ نے اس میں احاطہ کر لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی چالیں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ لوگ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم میرے صبر والے تقوی والے بندے بن جاؤ، پھر دیکھو ہم تم کو ان سے بچائیں گے۔ تو گویا کہ دشمنوں کی چالوں میں دشمن کو ناکام کرنا یہ منحصر ہے ہمارے صبر اور تقوی پر۔ ہم صبر والے اور تقوی والے بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالوں میں ان کو، دشمن کو ناکام بنا دیں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کی تو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم صبر و تقوی کا اہتمام کریں تاکہ دشمن اپنی چالوں میں ناکام ہو۔ اور سنائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب الہی جو دنیا میں آتا ہے اس سے بھی اللہ تقوی والوں کو بچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمود تو اللہ نے ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا، چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ تو اللہ اگر کسی قوم پر کسی وجہ سے عذاب بھیجتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، تو جو اس میں تقوی والے لوگ ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اللہ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، ان کو سیو کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ دنیا میں عذاب الہی سے بھی نجات کا اگر کوئی ذریعہ ہے، کوئی سبب ہے تو وہ تقوی ہے۔ اور سنیے، اللہ کی معیت اور توفیق، اللہ فرما رہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ یقینی طور پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہونے کا مطلب جو ہے نا، آج اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو ذرا سا سیاسی لوگوں کے آس پاس ارد گرد چلنے والے لوگوں کو دیکھیے، ان کے اندر جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، جو چہک ہوتی ہے، جو ہوا میں اڑتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی میرے اوپر تو کس کا ہاتھ ہے، میں تو جو چاہوں وہ کروں، کچھ بھی ہوگا تو سنبھال لیں گے، صاحب سنبھال لیں گے، بھائی سنبھال لیں گے۔ کاش کاش ہمارے اندر اتنا تقوی ہوتا کہ ہم یہ سمجھتے کہ اللہ سنبھال لیں گے، تقوی ہے ہمارے اندر۔ تو اللہ کا ساتھ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ ساتھ ہوگا تقوی والوں کے ساتھ، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا۔ خوف اور حزن کا خاتمہ، آدمی کو دنیا میں ہر قسم کا ڈر لگا ہوتا ہے، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور غم بھی ہوتا ہے بہت سارا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست، نہ ان کو خوف ہے نہ غمگین ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے خطرات سے ڈر کو خوف کہتے ہیں، اور غم کہتے ہیں جو مصیبتیں پیچھے آ چکی ان کا صدمہ دل میں ہے اسے غم کہتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دوست ہو تو تمہیں یہ چیزیں چھو کر بھی نہیں جائیں گی، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور یہ دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں کون؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ تو تقوی پر چلنے سے اللہ خوف سے بھی امن دیتا ہے اور غم سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور سنائیں ہدایت کا حصول، یہ ہدایت ملتی کن لوگوں کو ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، مثال سے آپ لوگوں کو اگر میں سمجھانا چاہوں تو اگر کوئی گاڑی ہو، اسے چلنے کے لیے سڑک چاہیے، راستہ چاہیے، ہے نا؟ کھانا بنانا ہے، اس کے لیے برتن چاہیے۔ ایسے ہی تقوی وہ آئے گا کیسے؟ ہدایت جو ہے وہ کن لوگوں کو ملے گی، کن لوگوں کے پاس آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش بھی نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو گویا قرآن کے اندر جو ہدایت، جو گائیڈنس اللہ کی طرف سے سارے عالم کو دی گئی ہے وہ ہم قبول کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اندر آئے گی، اسے ہمارا دل جو ہے وہ لے گا، اور پھر زندگی میں پھر ہم اس ہدایت پر عمل کر کے اللہ تک پہنچیں گے اور جنت تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو ہدایت قرآن سے حاصل کرنے کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں، علم نافع۔ آج کل ہر ایک انسان نالج جو ہے نا، علم، یہ جو ہے وہ اگر نافع ہو تو انسان کو بہت بلندی عطا کرتا ہے، لیکن اگر یہ علم نافع نہ ہو اور یہ علم جو ہے وہ لوگوں کے ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال ہو یا غلط چیزوں کا علم ہو تو پھر انسان کو بہت نیچے لے جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم نافع چاہیے، تمہیں حقیقی علم چاہیے، تو کیا کرو؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ تمہیں علم دیتا ہے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ اس کے دونوں مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں تقوی پر عمل کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں علم دے گا، تقوی پر چلو تو علم تو اللہ کے پاس سے ہی آتا ہے، تو اللہ علم بھی دے گا۔ اور کیوں نہیں دے گا اللہ علم؟ واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم تو اسی کے پاس ہے۔ تو اگر آپ کو علم چاہیے تو تقوی کے دروازے کو کھولو، اس میں داخل ہو جاؤ، پھر اللہ سے جو علم چاہے وہ لو۔ اسی لیے اگر آپ علماء کی، اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ کتنی شاندار بات انہوں نے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کتنا بہترین نکتہ نکالا، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان کے تقوی پر پابندی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں علم دیتے ہیں، اور پھر اس علم کے ذریعے وہ ساری دنیا کو روشن کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں علم نافع چاہیے تو تقوی۔ اور سنیے، حق اور باطل میں فرق کی بصیرت۔ دیکھیے آج کل اکثر لوگ کنفیوز ہیں، لوگ پریشان ہیں، انگزائٹی ہے، نا ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ کروں کہ یہ کروں، کیا کروں کیا نہیں کروں، کیسے کروں، اس کو کروں اس کو کروں، یہ ویسا بول رہا ہے یہ ایسا بول رہا ہے، کروں تو کیا کروں، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ہم رائچس ہیں، ہمارے اندر تقوی ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک اعمال کو کرتے ہیں، تقوی کی صفات پر اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کلیئرٹی آف مائنڈ میسر ہو جاتا ہے کہ ایک دم ڈیڈیکیٹڈ ہے انسان، ایک دم فوکسڈ ہے، اسے پتا ہے یہ صحیح یہ غلط، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا، یعنی یہ تمہارے اندر سمجھ پیدا ہو جائے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ یہ بہت زبردست صفت ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے تاکہ ہمارا کنفیوژن ختم ہو جائے، ہے نا؟ بہت سارے طریقوں سے کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، ہم اس کنفیوژن کو ڈسکس کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل شروع کر دیا ہم نے تقوی پر اور اعمال پر اپنے آپ کو جما دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کنفیوژن دور کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری برائیوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا اور اللہ تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ بڑے جو ہے وہ فضل عظیم کا مالک ہے، زبردست فضل والا ہے۔ شعائر دین کی تعظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جو ہے وہ تقوی اختیار کرو گے تو یہ تقوی اختیار کرنا گویا کہ اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم کرنا،
یہ تو ظاہر دنیا میں ہی ہے، شاعر اللہ تو دنیا میں ہی ہے، تو گویا کہ دنیا میں ہم اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں گے اور یہ تقوی کا مظہر ہوگا۔ تو یہ بھی دنیا کے فائدوں میں سے کہ اگر دل میں تقوی ہوگا تو اللہ کے شاعر کی تعظیم خود بخود آ جائے گی، سنتوں کی محبت خود بخود آ جائے گی، فرائض سے لگاؤ خود بخود آ جائے گا، مستحب پھر یہ کہہ کر ہم نہیں چھوڑیں گے کہ یار مستحب ہی تو ہے، بلکہ یہ کہہ کر عمل کریں گے کہ یہ تو میرے نبی کی مستحب عمل، میرے نبی کا مستحب عمل ہے، یہ کہہ کر عمل کریں گے۔ تو شاعر کے ضمن میں یہ بات آتی ہے، شاعر تو جیسے میں نے کہا تھا کہ خاص خاص وہ علامتیں جو اسلام کی ایسی شان ہوں جن کو اگر الگ کیا جائے تو اسلام باقی نہ رہے، ایسی چیزوں کو شاعر اور وہ علامتیں کہتے ہیں۔ تو شاعر کی محبت بھی گویا کہ یہ تقوی کی علامت ہے، اور ایک فائدہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیات الہی سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں تو اس کے لیے بھی تقوی اگر اختیار کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ کتاب، یہ ایکسپلینیشن ہے لوگوں کے لیے، یہ وضاحت ہے، اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو اگر تقوی ہے تو دنیا میں اللہ کی آیات سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت، ان اللہ یحب المتقین واللہ یحب المتقین، 4 اور 2 جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت میں آ جانا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اللہ مجھے پسند کرنے لگے۔ میری کیا اوقات، میری کیا بساط کہ اللہ مجھ سے پیار کرے۔ اللہ کا پیار کسی کو مل جائے تو سوچئے نا کتنی بڑی دولت اسے مل جائے گی، اور یہ ملتا ہے تقوی والوں کو، یہ ملتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اور فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی، یہ اس کو ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت غور سے سنیں۔ یہ ہماری سائیکالوجی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جو ایک ماحول سا بن گیا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا تو برائی کر رہی ہے، سارا ماحول ہی خراب ہے، اب کیا کریں، مجبور ہیں۔ نہ 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 نہ، اللہ فرماتے ہیں سنو سنو سنو، دھیان سے سنو، قل، اے نبی فرما دیجئے، اے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے آپ، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہے گا، جو پاک ہے وہ پاک ہی رہے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ دنیا میں تو بھائی گناہ ہی گناہ ہے، انجوائے کرو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، نہ 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 نہ، گناہ اور ناپاک چیزیں کتنی ہی زیادہ خوبصورت کیوں نہ لگنے لگیں، کتنی ہی زیادہ گلیمرس کیوں نہ لگیں، کتنی بیوٹیفل کیوں نہ لگیں، رہیں گی وہ ناپاک اور رہیں گی وہ گناہ کی چیزیں ہی۔ اگر کسی کو گناہ کی چیزیں پسند آنے لگیں تو یہ اس کی خباثت ہے، اس کی طینت، اس کے نیچر کی، اس کی فطرت کی خباثت ہے۔ برائی برائی رہے گی چاہے کسی کو کتنی پسند آئے۔ اتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اگر تم عقل والے ہو، تم سمجھدار ہو، تو تم کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اور برائی کو چھوڑ دو گے، اچھائی کو اپنا لو گے، طیب کو لے لو گے، خبیث کو چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے۔ تو دیکھیے دنیا میں کتنی برائی خوبصورت کیوں نہ بن جائے، وہ برائی ہی رہے گی، وہ ناپاک رہے گی، اور بھلائی کو لوگ کتنا ہی ڈیگریڈ کیوں نہ کر دیں، اس کے کرنے والوں کو لوگ کیوں عزت کیوں ہی نہ دیں، کتنی ہی بے عزتی کیوں نہ کرے، وہ طیب ہی رہے گی، وہ ہمیشہ بھلائی ہی رہے گی۔ اور سنیے اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن رحمت کو میں لکھ دوں گا، اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ سرٹیفکیٹ بنا کے دے دوں گا، گویا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت کا تعلق تو ہر چیز سے، اور ہر چیز پر چھائی ہوئی میری رحمت، لیکن رحمت کو مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں۔ تو تقوی کرنے والوں کے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ میری رحمت والے ہیں، میری رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہے، یہ میری رحمت کے چادر کے تلے ہیں۔ تقوی اتنی خوبصورت چیز ہے، سوچیے نا، یہ تمام فیلنگ، یہ تمام چیزیں تقوی کے، یہ تمام ایلیمنٹس ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اپنے اندر محسوس کریں،
تب ہم تقوی والے ہو جائیں، اور پھر کتنا مزہ آئے واقعی. سوچئے نا کہ میں نیک ہوں، میں نیک بن جاؤں، اور پھر جب میں تقوی پر عمل کروں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، تو میں یہ سوچوں کہ اللہ نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ اور دے دیا، اللہ نے رحمت کا سرٹیفکیٹ دیا، مجھے گناہ سے بچایا بھی، اور میں تقوی میں اللہ سے اور قریب ہو گیا. کتنی زبردست فیلنگ ہے یہ. آگے چلیے، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ. دیکھیے جب تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان کے دل پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے، فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے نا 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 یہ تو نہیں ہو سکتا، شیطان کے وسوسے میں نہیں آؤں گا میں. تذکروں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی خیال آ کر چھوتا ہے، برائی کا خیال. تذکروں فاذا هم مبصرون، تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، اور وہ گویا کہ گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں. اور یہ تقوی کی علامت ہے، یہ تقوی کا دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ گناہوں سے ان کو بچا لیتے ہیں. مال اور عمل میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اور اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. تو اگر یہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایک تو برکت نہیں، برکات فرمایا اللہ نے، یعنی برکت کو پلورل جمع کے طور پر استعمال فرمایا کہ اتنی برکتیں نازل فرماتے. کیوں؟ اگر یہ تقوی ایمان والے بن جاتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لیکن انہوں نے نہ ایمان لایا یہ، نہ ہی تقوی اختیار کیا، بلکہ انہوں نے جو عمل کیے وہ گناہ ہی گناہ تھے، کفر ہی کفر تھا، لہٰذا ہمارا عذاب نے ان کو پکڑ لیا. تو اگر ہمیں مال میں برکت چاہیے ہے نا، آسمان سے اللہ کی برکتوں کے دروازے کھلوانے ہیں، تو اس کی چابی بھی تقوی ہی ہے. ماشاءاللہ. ایک حدیث بھی ہے، آئیے حدیث پہ بھی سن لیتے ہیں. اب تک قرآن کی آیتیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا اتَّقَاءَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ. تم اللہ کے خوف کی وجہ سے جو چیز بھی چھوڑو گے، اللہ عز و جل اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائیں گے. کوئی چیز ہے جس پر دل لگ گیا لیکن وہ میرے حق کی نہیں ہے، مثال کے طور پر آج کل لوگ بہنوں کا حصہ نہیں دیتے باپ کے انتقال کے بعد. اب وہ جو بہنوں کا حصہ میرے مال میں شامل ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ حق ادا کر دیا اللہ کے ڈر سے کیا، ظاہر ہے، اور کس وجہ سے کریں گے، اللہ کے ڈر سے ہم نے یہ حق ادا کر دیا، اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر دے دے گا اللہ تمہیں. اور بھی کوئی چیز ہے جو گناہ کی چیز ہے، لیکن وہ گناہ کی چیز مجھے لگتا ہے میں نے کام کی ہے، میں اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دوں گا، اللہ حلال بدلہ اس کا مجھے عطا فرمائیں گے. آتاک اللہ خیرا منہ، یہ تقوی کی کہ دنیا کے فوائد میں سے ہے. ایک اور چیز اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. دنیا بہت مشکل ہو گئی ہے سب کے لیے، لائف از اے ہیل. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تو جہنم بن چکی ہے، نعوذ باللہ. جہنم ہے کفر والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے تو دنیا بھی جنتی ہوتی ہے. بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر آسانی چاہیے، ہر کام آسان ہو جائے، کیا کرو؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے. کاموں میں آسانی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور کاموں میں مشکل پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. جب انسان تقوی پر عمل کرتا ہے تو اس کے کام اللہ آسانی سے بنا دیتے. تو دیکھیے کتنے سارے 17 فوائد، اس میں سے 16 قرآن پاک سے اور ایک حدیث شریف سے ہم لوگوں نے سنے. اب آگے چل کر ہم انشاءاللہ دنیا کے فوائد کو ختم کرتے ہوئے آخرت کے فائدے کچھ سنتے ہیں، کچھ 8-10 یہ بھی ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اپنی اسٹریم کو ختم کریں گے. مجھے احساس ہے اس بات کا کہ تھوڑی دیر ہو رہی ہے، لیکن سرسری طور پر ہم اس کو سن لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا مضمون کمپلیٹ ہو جائے. آخرت کے فوائد. جنت کی وراثت، جنت اللہ وراثت میں دیں گے، تمہاری ہی تو ہے جنت تقوی والو. دنیا میں تو تمہیں جو دیا وہ دیا، آؤ جنت تمہاری وراثت ہے، تم تیار ہے تمہارے لیے. اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تو تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. للمتقین، لام یہاں پر جو ہے نا وہ نسبت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے میرا گھر ایسے ہی میری جنت، اللہ فرما رہے ہیں تقوی والوں کی جنت. یہ تو ایک جو ہے وہ محبت بھرا چھوٹا جملہ تھا. اب ایک قانونی جملہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دم قانونی بات اللہ فرما رہے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے
ان کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ تو یہ قانونی جملہ ہے، اور یہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گویا کہ جلال ہے، اور اللہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بھائی جنت کی وراثت چاہیے، ایسے نہیں ملنے والی وراثت، کسی کے بیٹا ہونے سے، کسی کے خاندان میں ہونے سے، کوئی مال والا ہونے سے، دنیا کی عزت و شہرت سے جنت کی وراثت نہیں ملے گی۔ جنت کی وراثت تو تب ملے گی جب آپ متقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے۔ تو دیکھیے، اگر تقوی والے ہوں تو دنیا بھی اپنی اور جنت میں بھی وراثت کے طور پر تیار جنت۔ اور سنیے، دیکھیے، دنیا میں اگر دوست نہ ہو نا تو زندگی ادھوری لگتی ہے نا، اکیلا پن، ہم سب کو دوست۔ اب دیکھیے، یو کے میں منسٹری آف لونلینس بنائی گئی، یعنی لوگ وہاں اتنے اکیلے ہیں کہ ان سے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو وہاں سرکار نے ایک منسٹری بنائی اور وہاں پر لوگوں کو نوکریاں دی، اور وہ نوکریاں ان کا کام یہ ہے کہ آپ بس جائیے اور لوگوں سے باتیں کیجیے، یہ ان کی نوکری ہے، یہ ان کا کام ہے، اور ان کو اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کیا زندگی بنا لی لوگوں نے۔ اللہ دنیا میں بھی دوست ہوتے ہیں، آخرت میں بھی دوست ہوتے ہیں، تو کون سے لوگ دوست جو دنیا میں ہیں وہ آخرت میں ملیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کی کون سی دوستی تمہارے کام آئے گی، کون سی دوستی تمہیں ملے گی؟ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جو آپ کو فلم دکھانے لے جاتا تھا، جو آپ کا وقت ضائع کرتا تھا، جو آپ کو گناہوں میں مبتلا کرواتا تھا، قیامت میں بھاگ جائے گا، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ جو آپ کی ٹھڈی میں ہاتھ لگاتا تھا، چلو 3 دن جماعت میں چلو، چلو اللہ والوں کی خدمت میں چلو، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی حق ادا کرو، بھائی نیک بن جاؤ، یہ دوست آپ کے کل قیامت میں کام آئیں گے۔ متقی لوگ جو ہوں گے ان کی دوستی باقی رہے گی، باقی جو دوستیوں کی جتنی بھی بنیادیں اس دنیا میں ہیں، ساری دوستیاں کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ تو ہمیں اگر واقعی میں قیامت میں بھی دوست چاہیے تو تقوی والے دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، دیکھو دونوں ریلیٹ کرتا ہے ایک دوسرے سے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو دنیا میں سچوں کو دوست بناؤ، یہی دوست کل قیامت میں تمہیں آخرت میں بھی ملیں گے تقوی کی بنیاد پر۔ اور اخلا کہتے ہیں دل، خلیل کہتے ہیں دل کے دوست کو جس سے دل اٹکا ہوا ہو، یعنی مطلب سونے سے اٹھتے ہی اس کی یاد آئے، سونے میں اس کی یاد آئے، دن میں اچانک اس کی یاد آئے، اتنی محبت ہو، ایسے دوست کل قیامت میں اللہ میسر کریں گے۔ اور سنیے، عظیم نعمتیں اور کامیابی اللہ فرماتے ان للمتقین مفازا، قیامت کے دن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا نا ان کی جیت ہوگی بھائی، وہ ان کا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سویگ ہوگا، ان کی ایک شان ہوگی، ان کی جیت ہوگی، وہ جشن منائیں گے۔ وہ جیسے یہاں پر لوگ جشن مناتے ہیں، رتھ پر گھومتے ہیں اور جو ہے وہ اوپن جیپ میں گھومتے ہیں، ایسے ہی قیامت میں جنت میں جو جانے والے متقی لوگ ہوں گے وہ جو ہے نا وہ سوار ہو کر جائیں گے اور جیت کا جشن منائیں گے، اور بہت سارے انعامات ان کو اللہ جو ہے وہ دیں گے، باغات، انگور، چھلکتے پیمانے، اور خوشی ہی خوشی۔ ایک چیز اور ہوگی کہ جنت میں تقوی والے جو ہوں گے نا وہ گروہ در گروہ جائیں گے، یعنی جماعت در جماعت ان کا ہجوم ہوگا۔ ہاں، جیسے میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے تو جو لوگ یہ انڈونیشیا ملیشیا سے آتے ہیں نا، ان کے سب کے کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں اور سب کا اسکارف ایک جیسا ہوتا ہے، اور یہ دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں بالکل۔ تو جیسے یہ لوگ آتے ہیں سب لوگ ہٹ جاتے ہیں، ہاں بھائی ان کو جانے دو جانے دو، یہ پورا جھنڈ آ گیا۔ ایک وقار جھلکتا ہے اس سے، ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ تو ایسے اللہ قیامت میں جنت میں جب تقوی والے جائیں گے نا تو گروہ در گروہ اللہ جنت میں تقوی والوں کو بھیجیں گے، ایک سٹیٹمنٹ ہوگا لوگوں کے لیے، اور لوگ دیکھیں گے بھائی ارے یہ کون ہے، ارے بھائی یہ کون لوگ ہیں اتنے سارے، تو ان سے کہا جائے گا یہ تقوی والے ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، دروازے کے پاس، جنت کے پاس پہنچیں گے، تو جنت کا جو دربان ہوگا وہ ان سے کہے گا السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، خوب رہے، کیا کام کیا تم نے، تقوی پر چلے، کتنا اچھا کام کیا تم نے، فادخلوها خالدین، اب آؤ، اب جنت میں ہمیشہ رہو۔ تقوی والوں کو جنت ہمیشہ ملے گی، تو گروہ در گروہ داخلہ بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی جنت بھی ہے۔ اور سنیے، عالی شان بالا خانے ہے نا، ابھی آج کل جو ہے نا لوگ ڈوپلیکس لیتے ہیں، فلیٹ وغیرہ بھی، بنگلہ بھی بناتے ہیں، تو نیچے ایک ہے، پھر اوپر ایک فلور اور چاہیے، پھر اوپر جو ہے وہ ٹیرس بھی چاہیے، اور ہم نے ممبئی دلی والوں کے، بنگلور والوں کو تو پینٹ ہاؤس چاہیے اوپر، یعنی 18 مالے کی بلڈنگ ہے، 20 مالے کی، اوپر ہمارا بنگلہ ہو، پینٹ ہاؤس چاہیے ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ،
قیامت میں بھی ایسے ہی جو ہے نا ملٹی پلیکس ہوں گے تمہارے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک عمارتیں ہوں گی، اور اس کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، کن کے لیے؟ لیکن الذین تقوا ربہم، جن لوگوں نے تقوی کو اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور سنیے، جہنم کے عذاب سے اللہ نجات دیں گے قیامت میں۔ اگر کسی کو جنت جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ تو پکا پکا کامیاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ تو دیکھیے، اللہ قیامت میں نجات بھی دیں گے، اور جہنم سے بچائیں گے بھی، اور غم سے بھی بچائیں گے، تکلیفوں سے بھی بچائیں گے۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، مقام امین ہے نا، ہم سب لوگوں کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے نا، یہ سیکیورٹی، یہ انشورنس، وہ انشورنس، ہے نا، گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک گارنٹیڈ سیٹ دے رہے ہیں قیامت میں جنت والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، مقام امن دیں گے، یعنی امن و امان والی جگہ میں ہوں گے جہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا ہوگا، سیکیور ہوگا، پرائیویٹ پلیس ہوگا، مقام نمی فی جنات و عیون، باغات ہیں، بہاریں ہیں، چشمے ہیں، تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مہیا کی جائیں گی تقوی والوں کے لیے۔ صدق کی معتبر نشست بھی اللہ دیں گے، مقام امین بھی دیں گے، مقعد صدق بھی دیں گے، عزت والی بیٹھک، اللہ عزت والی بیٹھک دیں گے، ہے نا۔ بیٹھک، کرسیاں اور نشست تو بہت طرح کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں عزت نہ ہو، ذلت والی ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے لیے دنیا بھی جہنم جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت میں عزت کے بلند مقامات پر اللہ بٹھائیں گے آپ کو، اور عزت کی سیٹ عطا فرمائیں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ بھی کس کے لیے ہوگا؟ ان المتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اور سنیے، اجر و ثواب کی حفاظت ہوگی، ہم جو نیکی کر رہے ہیں گویا کہ وہ ہماری نیکی اللہ تک پہنچے اور ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ تو جو نیکی کرے گا، تقوی پر چلے گا، اللہ اس کو مکمل اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ اجر کی بھی گارنٹی، مقام امین کی گارنٹی، مقام صدقی کی گارنٹی، اور اجر کے پورا پورا ملنے کی بھی گارنٹی اللہ کی طرف سے تقوی والوں کے لیے، ماشاء اللہ۔ اور سنیے، بہترین عاقبت اور انجام، بہترین انجام کی بھی گارنٹی کہ آخر میں لاسٹ میں تمہارا سب اچھا ہی ہونے والا ہے، کوئی برا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت والا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو زمین میں نہ تو برائی چاہتے ہیں نہ فساد، نہ زمین میں برائی نہ فساد۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں آخرت انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ تو آخرت کا جو انجام ہوگا وہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ ان کے حق میں ہوگا۔ گویا کہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کو مارتے ہیں، اور جو لوگوں میں برائی کرتے ہیں دنیا میں، ایسے لوگ تقوی والے نہیں ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اور انسان پاور میں آ کر، انسان جوش میں آ کر، نشے میں آ کر ان تمام چیزوں کو کرتا ہے۔ لہٰذا جب کسی کے پاس پاور آتا ہے تو اس پاور کا وہ چاہے تو صحیح استعمال کر کے تقوی والوں میں شامل ہو جائے، اور اگر وہ چاہے تو اس کا غلط استعمال کر کے وہ تقوی کے خلاف چلا جائے، اور پھر آخرت میں اس کا انجام پرہیزگاروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو تقوی والے ہیں، آخرت میں ان کا انجام پرہیزگاروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں کریں گے، ان کے فیور میں کریں گے۔ اور سنیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے اعمال کی اصلاح بھی ہوگی اور اللہ مغفرت بھی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، سچی سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو دیکھیے تقوی، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو سنوار دیں گے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی تقوی کی برکت ہوگی جو ہمیں آخرت میں نظر آئے گی۔
عزت اور فضیلت کا معیار. دیکھیے دنیا میں تو لوگوں کے فیک عزت کے پیمانے، غلط عزت کے پیمانے لوگ بنا لیتے ہیں. اصل عزت کا جو پیمانہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے وہ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے مردوں کو اور عورتوں، تم کو تو ایک مرد اور عورت سے بنایا، پھر مختلف خاندانوں میں تمہیں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہ تمہارے خاندانوں میں بٹنا یہ صرف پہچان کے لیے ہے، یہ عزت اور شرف کا کوئی مقام اور معیار نہیں ہے. اصل عزت اور شرف کا معیار وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. جتنا زیادہ تقوی میں اپنا لیول اپ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ہماری عزت اللہ کی نگاہ میں بڑھتی جائے گی. تو اللہ کی نگاہ میں عزت بڑھانی ہے تو تقوی پر چلنا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. فیک تقوی اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، دکھاوے والا تقوی نہیں چلے گا. التقوی ہا ہونا، تقوی دل سے آنا چاہیے، دل والا تقوی ہی چلے گا، دکھاوے والا نہیں چلے گا. تو جتنا زیادہ تقوی اتنی زیادہ عزت اللہ کی نگاہ میں. اور سنیے، بس چند چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اعمال صرف تقوی والوں ہی کے مقبول ہوں گے. اب یہ سوچ سکتا ہے نا انسان، یار تقوی چھوڑو نا، یار کیا تقوی کی بات کرتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس اپنا عمل کرتے رہتے ہیں. نہ، ایسا نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عمل تو انہی لوگوں کا قبول کرے گا جو تقوی والے ہوں. تو تقوی والوں کے عمل کے مقبول ہونے کی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی آخرت کا ہی اللہ کی طرف سے انعام ہے تقوی کا. اور سنیے، دنیا کی حقیقت اور اہل تقوی کا بلند مقام. تقوی والوں کا مقام بہت ہائی فائی ہے، بہت بہت ایلیویٹڈ ہے، بہت اچھا، بہت اونچا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں جو ہے نا یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہی پیسہ، یہی ڈالر، یہی سونا، یہی چاندی، یہی گاڑی اور یہی ساری چیزیں، بس یہی تو ہمارے لیے جو ہے وہ عزت کا مقام ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی. ان کے لیے سب کچھ، وہ سوچتے ہیں سب کچھ یہی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا. آپ کو ریل بھی وہی سجیسٹ کی جائیں گی، آپ کو دبئی میں بھائی کا کیا گھر ہے، کیا عیش ہو رہی ہے، کیا گاڑیاں ہیں، اور آپ کو لگے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو کیا کروں. میں اللہ نے مطلب کیا ہے، میری زندگی تو ہیل ہے، نعوذ باللہ. نہ، اگر آپ کی زندگی میں تقوی ہے تو سنو کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ان کا مقام ہوگا، بہت اوپر ہوں گے قیامت کے دن. یہ تو دنیا کی چیز فانی ہے، اس میں یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بہت ہے میرے پاس، بہت پیسے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلند کریں گے، بہت بلند کریں گے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ٹینشن کیوں لیتے ہو، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو روزی دے رکھی ہے نا، بہت ساری، بہت پیسہ دے رکھا ہے، تو یہ تو ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. جس کو اللہ چاہتے بلا حساب روزی دے دیتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا تقوی تو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتے ہیں. تو تقوی اختیار کرو، اور یہ ٹینشن مت لو کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. زیادہ کم یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن تقوی یہ قیامت میں پاس آن ہوگا، یہ آگے جائے گا، اور کل قیامت میں آپ کو ان دنیا میں پھدکنے والوں سے اونچا درجہ دلائے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ تو تقوی کے اخروی فائدے تھے کچھ. اب آئیے ہم تقوی کی کچھ دعائیں سیکھتے ہیں. اللہ سے تقوی مانگنا بھی ہے، ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے ہی تقوی پر انسان چلتا ہے. تو تقوی کی کچھ دعائیں ہیں. دیکھیے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، اس کا جو تقوی ہے، جو اس کا حق ہے وہ عطا فرما دے، اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور طاقت دے دے. اس کو تقوی کہتے ہیں. وہ زکیہا، اور اللہ اسے پاکیزہ بنا دے، تو ہی اسے پاکیزہ بنانے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا سرپرست اور اس کا مولا بھی ہے. تو یہ ایک مسنون دعا ہے جو تقوی مانگنے کے لیے اللہ سے ہم سب لوگ سیکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یا بعد میں آپ میسج کریں تو میں انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو بھیج دوں گا. اور سنیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ کے نبی کیا مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میرے نفس کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ ہدایت کا اور تقوی کا اور عفاف پاک دامنی کا، والغنا، اور یا اللہ میں آپ سے غنا مانگتا ہوں، دل کا غنا مانگتا ہوں.
یہ ٹرانسلیشن دوسرا والا رہ گیا، مگر ٹرانسلیشن میں نے آپ کو صحیح کر کے بتا دیا۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے۔ جب سفر میں نکلتے تھے اللہ کے نبی تو بہت لمبی دعا پڑھتے تھے، اور اس سفر میں اللہ سے خاص طور پر نیکی اور تقوی کا سوال کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے حج کے موقع پر جو آیت تھی وہاں پر اللہ فرماتے تھے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنے سفر میں خرچ ساتھ میں لے جاؤ حج کرنے جا رہے ہو، اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سفر میں جا رہا ہوں، تقوی کا دامن نہ چھوڑے، تقوی ہاتھ سے نہ جائے، ہر عمل میں، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر موقع پر تقوی ہو۔ تو یہ تقوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم اجعلنی من ائمۃ المتقین، اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ بہت ہی نا پرو میکس والی دعا ہے کہ اللہ مطلب میں اگر امام بن گیا تو میرے پیچھے تو متقی لوگ ہی ہیں نا، میں تو سب سے آگے ہوں، تو اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہی کی شان تھی، تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعلنی من ائمۃ المتقین، کہ یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں تقوی سے متعلق جو ہم نے آج سیکھی۔ تقوی کی تعریف سیکھی، اس کے بعد تقوی کے فوائد صفات سیکھے، تقوی کے دنیاوی فائدے، اخروی فائدے، اور تقوی کی علامتیں، اور پھر چند دعائیں جو ہمیں اللہ سے تقوی مانگنے میں مدد کر سکتی ہیں، سنت میں آئی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، ان میں الگ نور، الگ محبت، الگ پیار ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو بہت اللہ کو پسند ہے وہ، تو انہی زبان میں، انہی الفاظ میں اگر ہم اللہ سے تقوی کو مانگیں تو امید ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں تقوی اللہ کی طرف سے عنایت بھی ہو جائے اور اس کی توفیق بھی مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسٹریم الحمدللہ اب ہماری مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جلد ہی ایک نئی اسٹریم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو اسٹریم آج کی پسند آئی تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور فارورڈ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔